السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم قرآن کریم کا پڑھنا سیکھیں گے آج، اور یہ آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدہ ہے، اس طریقے سے کہ یہاں پر میرے سامنے نورانی قاعدے میں حروف مرکبات کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو عربی زبان کی بنیاد ہیں۔ اس میں پڑھانے والے کو اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری اور اہم امر ہے کہ جتنے بھی حروف مفردات اس میں لکھے ہوئے ہیں، ان حروف مفردات کو جب تک پڑھنے والا اچھی طرح سے حروف کو نہ سمجھ لے کہ کس حرف کی پہچان کرنی ہے، کس حرف کی شکل کیسی ہے، کس حرف میں نقطے کتنے ہیں، کس حرف کے بننے کا انداز کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے، تب تک قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ان حروف تہجی کو جب تک اچھی طرح سے نہ پہچان لے بچہ، جب تک اس کو ہرگز آگے نہ بڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر دیکھا جائے کہ یہ الف ہے جو ایک ڈنڈے کے مانند ہے، اس کی پہچان کرانی ہے کہ الف خالی، یعنی اس کے اوپر یا نیچے یا بیچ میں یا کہیں بھی کسی بھی حالت میں اس کے کوئی نقطہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ حرف خالی ہے، اس کو کہیں گے الف، اور یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے با، تا اور سا، یہ تین حروف کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن ان میں پہچان جو کرانی ہے وہ نقطے سے پہچان کرانی ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور سا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ اچھی طریقے سے پہچان جائے کہ یہ حروف ایک شکل کے ہیں لیکن نقطے کا فرق ہے، پہلے الف، با، تا، سا اس طریقے سے پڑھائیں۔ جب چاروں حرفوں کی سیدھی طرف سے پہچان ہو جائے پھر الٹی طرف سے پڑھائیں۔ سا، سا کے اوپر تین نقطے، تا، تا کے اوپر دو نقطے، اور یہ با، با کے نیچے ایک نقطہ۔ اسی طریقے سے جیم، ہا، خا، تینوں حرفوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، ہا خالی ہوتا ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے جیم، ہا، خا۔ جب ان تین حرفوں کی پہچان ہو جائے پھر الٹی طرف سے پڑھائیں، خا، ہا، جیم۔ یہ ہماری بچے کو پہچان ہو گئی کہ یہ تینوں حرف میں صرف نقطے کا فرق ہے کہ جیم کے پیٹ میں نقطہ آتا ہے اور خا کے اوپر نقطہ آتا ہے اور ہا بالکل خالی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دال، ذال، دال خالی ہوتا ہے، ذال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ ذال نقطے والا حرف ذال ہوگا اور خالی حرف دال ہوگا۔ اسی طریقے سے را ہے، را، زا، زا نقطے والا حرف کہلائے گا اور جو خالی ہے وہ را ہے۔ اسی طریقے سے یہ تین شوشے ہیں، تین شوشے بننے کے بعد میں غنہ بنا ہوا ہے، نون کا غنہ بنا ہوا ہے، تو یہ خالی ہے، یہ سین پڑھا جائے گا، اور جس کے اوپر نقطے رکھے ہوئے ہوں گے تین، اس کو شین کہیں گے۔ یہ ہے صاد، ضاد، یہ صاد تھوڑا سا سین کی سی آواز آئے گی لیکن یہ پر پڑھا جائے گا، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ ضاد یہ زبان کی کروٹ ڈاڑوں کی جڑوں پر لگے گی اور ضاد اس طرح کا حرف نکلے گا۔ اسی طرح سے ہے طا اور ظا، خالی حرف طا اور نقطے والا ظا، دونوں کی ایک ہی شکل ہے، دونوں کو پہچان اچھی طرح سے کرانی ہے۔ اسی طرح سے عین، غین، خالی حرف عین ہے اور جس کے اوپر نقطہ رکھا ہوا ہے یہ، اس کو غین کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، فا، یہ حرف لکھا ہوا ہے، اس کا یہ جو حصہ ہے یہ قاف کی شکل کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ فا جو بنا ہوا ہے یہ با، تا، سا کی جس طرح سے لائن کھینچی ہوئی ہے، جس طرح سے یہ ہے اور سا ہے، اس طرح سے یہ حصہ بنا ہوا ہے
और ऊपर का जो हिस्सा जहाँ नुक्ता रखा हुआ है ये काफ की तरह है। इन दोनों हरफों में ये फ़र्क करना है कि फ़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है और क़ाफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ये क़ाफ दो हैं, एक बड़ा क़ाफ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, ये छोटा काफ जिसके पेट में इस तरह की शक्ल होती है, इस तरह बना हुआ होता है। इस तरह से लाम मीम, ये लाम जो है ये नून की तरह बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा शोशा जो है ये ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, इसे कहेंगे लाम। इसका अलिफ ऊंचा हो जाएगा और बाकी जो है गुन्ने की तरह हो जाएगा, इसको लाम कहेंगे। इस तरह से मीम, नून, मीम खाली होता है और नून के पेट में गुन्ना होता है। देखें लाम और नून, इसकी ये शक्ल, ये अलिफ का हिस्सा जो खिंचा हुआ है और इसमें है ही नहीं, ये बिल्कुल बराबर है। जो जिसके पेट में ये है नुक्ता है उसको नून कहेंगे। इस तरह से ये वाव, हा, हमज़ा, या, ये हरूफ हैं, इनकी जब तक पहचान नहीं की जाएगी, जब तक बच्चा कायदे को आगे भी नहीं पढ़ पाएगा, और अगर जल्दी जल्दी पढ़ा भी दिया तो फिर कुरान करीम पढ़ने में परेशानी होगी। इस तरह से बच्चे को अच्छी तरह से पहचान कराई जाए।